میرے دوستوں اور ساتھیوں، سورۃ الحج کے چوتھے رکوع کی چند آیتیں تلاوت کی ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اس سورت کے شروع میں عرض کر چکا، اس سورت کا نام سورہ حج اسی وجہ سے رکھا گیا کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے حج کے احکام بیان فرمائے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا کہ جو نہ تو خود اسلام پر آتے ہیں اور خود آتے کیا، دوسروں کو بھی اسلام سے روکتے ہیں، اور اسلام سے روکنے کے ساتھ ساتھ مسجد حرام سے بھی روکتے ہیں۔ یہ لوگ مشرکین مکہ تھے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو روکتے تھے، اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عمرہ کرنے کے لیے تشریف لائے تو آپ کو حرم سے باہر روک دیا گیا، جو صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہے پورا واقعہ۔ یہ اسی کی طرف اشارہ کیا، وہ واقعہ تو آگے ایک سورت کے اندر خاص طور پر آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو جگہ ہے جو مسجد حرام ہے، اور وہ تمام جگہیں جن کے ساتھ حج کے احکام متعلق ہیں، چاہے وہ مسجد حرام ہو، چاہے وہ صفا مروہ ہو، چاہے وہ مزدلفہ ہو، چاہے وہ عرفات ہو، چاہے وہ مینا ہو، کوئی بھی جگہ کسی انسان کی ملکیت میں نہیں، باہر سے آنے والا اور یہاں کا رہنے والا دونوں وہاں جانے کا برابر حق رکھتے ہیں۔ کوئی کسی کو روک نہیں سکتا، یہ اللہ کا گھر ہے، جو چاہے یہاں آئے۔ اور جو شخص یہاں پر الحاد کرے گا تو پھر ہم اس کو دردناک عذاب چکھائیں گے۔ الحاد کرے گا، الحاد سے مراد کیا؟ الحاد کفر و شرک کرے کہ وہاں پر بت رکھ کر ان کی عبادت کی جائے، یا وہاں پر جا کر اللہ کی نافرمانی کی جائے۔ مفسرین نے لکھا ہے چونکہ وہاں جا کر حدود حرم میں، صرف حرم میں نہیں، حدود حرم بہت بڑی ہے، ایک تو مسجد حرام ہے، مسجد حرام سے باہر نکل کر یہ ساری حدود حرم ہے، ہل تک، مسجد عائشہ تک، پھر دوسری طرف لمبی لمبی دور تک یہ حدود حرم کہلاتی ہے۔ اس پورے کے اندر نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے۔ تو وہاں پر اگر اللہ کی نافرمانی ہوگی تو پھر وہ گناہ بھی بہت بڑا جرم ہوگا، وہ معمولی بات نہیں، معمولی بات نہ ہوگی۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک اپنا خیمہ حرم میں لگایا تھا، ایک اپنا حرم سے باہر ہل میں، کہ اگر اپنے گھر والوں کو کوئی تنبیہ کرنی ہوتی، کوئی ان کو ڈانٹنا ہوتا تو حرم سے نکل کر ہل میں لاتے اور یہاں آ کر کچھ کہتے۔ فرمایا ایسا نہ ہو کہ میں حرم میں کوئی ایسا لفظ اپنی زبان سے نکال دوں، قرآن کریم کی اس آیت کا مصداق بن جاؤں کہ فرمایا گیا جو شخص اس میں ٹیڑھی راہ کے ذریعے الحاد کا ارادہ کرے گا ہم اس کو دردناک عذاب دیں گے۔ یہاں تک آپ اندازہ لگائیں۔ لیکن المیہ ہے آج ہمارا المیہ ہے، عمرہ کرنے والا جائے، حج کرنے والا جائے، وہ ان جگہوں پر جا کر بھی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ ان جگہوں پر جا کر بھی اسی سال حج کرنے والوں میں ایسے لوگ بھی شامل تھے، حج کے خاص ایام میں راتوں کو بیٹھ کر تاش کھیلا جا رہا تھا، نعوذ باللہ۔ معمولی بات ہے کوئی؟ ہم نے اپنا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ جو حج کے لیے جاتا ہے، عمرے کے لیے جاتا ہے، اس کو اپنی سیلفیوں سے فرصت نہیں ملتی۔ بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر پیٹ کر کے بیت اللہ کی طرف، اور وہ اپنی سیلفی بنا رہا ہے، تصویر بنا رہا ہے، اتنی جرت کہ رب کے گھر کی طرف پیٹ کر کے کھڑا ہو۔ وہاں جا کر تو بندہ اپنے آپ کو ہی بھول جاتا ہے کہ میں کس مقام پر آ کر کھڑا ہوا، ربا کیا کرم نوازی اب کہاں لا کر کھڑا کر دیا مجھے۔ یہاں ہو یا مسجد نبوی میں ہو، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے کھڑے ہو کر سیلفیاں بنائی جا رہی ہیں اور بتایا جا رہا ہے دیکھو میں کہاں پر کھڑا ہوں، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آرام فرما ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں حیات ہیں اور اس عالم میں ہم ان کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔
اس لیے یہی بات ہے کہ جو لاکھوں حاجی جاتا ہے اس میں 1% ایسے ہیں جو بدل کر آتے ہیں، ورنہ سب کی زندگی ویسی کی ویسی رہتی ہے۔ ورنہ حج پر جانے والا، جس کے بارے میں آگے فرمایا کہ جو جائیں گے وہ منافع دیکھیں گے۔ منافع کیا دیکھیں گے؟ منافع دنیاوی تو ہیں ہی، دینی منافع بھی ہیں کہ حدیث کے مطابق جو بندہ حج کرنے گیا اس نے گالم گلوچ نہیں کی، اس میں اس نے جھگڑا نہیں کیا، اور حج اللہ کے حکم کے مطابق کیا، فرمایا جب واپس آتا ہے ایسے آتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ تو معمولی بات ہے یہ کہ کب ہوگا؟ کتنے لوگ وہاں سے آئے اپنے چہرے پر سنت رسول سجا کر آئے، بلکہ وہیں حرم کے اندر ہی بیٹھ کر اپنے چہرے سے سنت رسول اتار کر نالی میں پھینکی، اللہ کے گھر اور حرم کی حدود میں بیٹھ کر، نعوذ باللہ۔ اثر نہیں ہوا دل پر، کیوں؟ اس لیے وہاں کے ادب کا خیال نہ رکھا۔ وہ معمولی جگہ نہیں، یاد رکھے، معمولی جگہ نہیں۔ اللہ توفیق دے اور بار بار ہر مسلمان کو دے تو اپنے دل کے اندر ادب کا ایک مرکز اور ادب کا خزانہ لے کر وہاں جائے اور وہاں جا کر اپنے رب کو راضی کرنے کی فکر۔ اسی وجہ سے آج عمرہ کرنے کے لیے جو لوگ جاتے ہیں یہ بھی سیلفیاں بہت کم، کوئی 2-4 بندے بیچ میں نکلے جس کا پتہ نہ چلے، ورنہ تو فون آ رہا ہے میں اس وقت یہاں پر کھڑا ہوں، یہ دیکھو، اب میں اس وقت یہ دیکھو میں کہاں کھڑا ہوں، اب یہ دیکھو، اب تم مجھے دیکھو میں یہاں کھڑا دعا مانگ رہا ہوں، تم ذرا تصویر بنا ذرا بھیجنا ہے پیچھے کہ میں دیکھو کہاں کھڑا ہو کر دعا مانگ رہا تھا، ذرا میں قریب چلا جاؤں گا پیچھے سے کر لینا۔ ہاں وہاں دنیا کو دکھلاوے کے لیے گئے یا مولا کے لیے گئے؟ اس سے پتہ چلتا ہے دنیا کو دکھلاوے کے لیے گئے، اور جو کام دکھلاوے کے لیے کیا جائے تو پھر وہ دل پر اثر نہیں کرتا، وہ دنیا والوں کے لیے ہوتا ہے، اور قیامت والے دن اعلان ہوگا جن کے لیے تم نے یہ کام کیا انہی سے جا کر ثواب لے لو، ہمارے پاس لینے کے لیے نہ آؤ۔ یہ بڑا علمی ہے، اس سے سمجھنا چاہیے، بہت بڑی بات ہے، معمولی بات ہے نہیں۔ جتنا دل کے اندر ادب ہوگا اتنا فائدہ ہوگا۔ تو وہ جگہ معمولی جگہ ہے کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان سنیں، معمولی بات نہیں۔ جس نے فرمایا وہاں پر بعض مفسرین نے یہاں تک لکھا ویسے گناہ کا ارادہ کرے پکڑ نہیں ہوتی، لیکن وہاں گناہ کے ارادے پر بھی گناہ لکھ دیا جاتا ہے، تو معمولی بات نہیں ہے۔ یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ جگہ ایسی ہے کہ وہاں جا کر بندہ اپنے آپ کو بھول جائے کہ معمولی جگہ، کہ جس کے بارے میں فرمایا آگے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے حکم دیا بیت اللہ کی تعمیر کا، جس کا واقعہ سورہ بقرہ کے اندر بھی تفصیل سے آ چکا، وہاں پڑھ چکے اس کو، کہ طوفان نوح کے بعد، طوفان نوح چونکہ عام تھا، جب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تو بیت اللہ کی جو تعمیر تھی وہ منہدم ہو گئی۔ سب سے پہلے بیت اللہ کی تعمیر فرشتوں نے کی، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے، اس کے بعد جب طوفان نوح آیا ختم ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا اب آپ تعمیر کریں، اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے وہ پرانی تعمیر بتلا دی گئی، اس جگہ تھی اسی جگہ آپ نے تعمیر کر دی۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو فرمایا کہ یہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، اور آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی تعمیر کی، اور وہ جو مقام ابراہیم میں، وہاں جو مقام ابراہیم میں پتھر ہے، یہ وہ پتھر ہے جو زینے کا کام دیتا تھا۔ پہلے تو نیچے کھڑے ہو کر اس کی دیوار بناتے رہے، جب اونچی ہوگی تو اس پتھر پر تھے، یہ پتھر خود بخود اوپر ہو جاتا تھا، اور آپ اوپر والی دیوار کے اوپر چنائی کرتے تھے، پھر اوپر ہو جاتا تھا، پھر دیوار پر چنائی کرتے تھے۔ یہ وہ پتھر ہے جو آج وہاں پر موجود ہے، جس کو جا کر مسلمان اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ وہاں کی تو منافع عجیب ہے۔ محبوب کبریا خاتم الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا پانی کس قدر مبارک ہے، تمنا ہے ہر انسان کی وہ میں پی لوں کہ جس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب شامل ہے، اور قربان جائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والی انسانیت پر احسان فرمایا کہ ایک مرتبہ زمزم کے کنویں سے خود پانی نکال کر کچھ نوش فرمایا اور کچھ میں کلی کر کے دوبارہ اسی کے اندر ڈال دیا کہ قیامت تک آنے والی انسانیت میرے جھوٹے کے فیض سے فیض یاب ہوتی رہے۔ آج جتنی دنیا کے لوگ پیتے ہیں یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب مبارک ملے ہوئے کی برکات اس کے اندر ہوتی ہے، اس میں معمولی بات نہیں ہے، یہ منافع ہے، اب اندازہ لگائیں۔ پھر وہاں جا کر بندہ ایسی حرکت کرتا ہو اچھا لگتا ہے کیا؟ ایک ایک قدم پر دعا قبول ہو رہی ہے، ایک ایک قدم پر، دسیوں جگہ وہاں پر ایسی ہیں جہاں پر بندہ کھڑا ہو کر مانگے رب تعالیٰ قبول کرتے ہیں، وہ جگہ معمولی نہیں ہے۔
بڑی اہم جگہ، اس لیے تو اس کے بارے میں اور تعمیر کس نے کی ہے؟ انبیاء علیہم السلام نے۔ اس کے پیچھے ہے کیا؟ یہ وہاں کے منافع انسان جب دیکھے گا، اور آج دنیا میں ہی منافع کیا کہ انسان پیسہ جمع کرتا ہے، اور کیسا پیسہ جمع کر کر کے وہاں دل میں ارمان ہوتا ہے کہ میں حج کے لیے جاؤں گا، حج کے لیے جائے یا عمرے کے لیے جائے۔ آج تک کوئی بندہ ایسا نہ ملا کہ جس نے حج کیا یا عمرہ کیا اور دنیا نے دیکھا ہو کہ حج یا عمرے کی وجہ سے یہ غریب ہو گیا۔ غریب کوئی نظر نہیں آئے۔ یہ دنیاوی منافع ہے۔ اللہ تعالیٰ مال میں اور برکت عطا فرماتے ہیں۔ یہاں مال جو جاتا ہے، آج دنیا بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ میرا تو ارادہ ہے میں ملیشیا کا سفر کروں، میرے پاس تو آتا ہے تو پھر تو میں اس کو ترغیب دیتا ہوں، بتاتا ہوں، سمجھاتا ہوں، اور جو جاننے والا ہوں اس کو تھوڑی سی تنبیہ بھی کرتا ہوں۔ ارے اللہ کے بندے، پیسہ ہے تو کہاں لگا رہا ہے؟ کہاں جا کر دیکھے گا؟ اس سے بہتر یہ کہ عمرے کے لیے چلے جاؤ، یہ جتنا پیسہ لگے گا یہ اللہ کے یہاں بارگاہ میں قابل قبول، کل قیامت والے دن فائدہ ہوگا، اور وہاں جا کر جو رب کے گھر کا دیدار ہوگا، دل کے اندر ایمان مضبوط ہو جائے گا۔ معمولی بات ہے۔ فضول جگہوں پر پیسہ اڑانے کا شوق ہے کیا؟ ایران چلا جاؤں، فلانی جگہ چلا، دماغ صحیح ہے، کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ آپ نے جانا، اس سے بڑھ کر دنیا میں کون سی خوبصورت ترین جگہ ہوگی جہاں بندہ جائے؟ یہ وہ جگہ ہے کہ دنیا کا حسن اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میرے حضرت نے فرمایا کہ وہاں جائیں، وہاں چٹیل آپ کو پہاڑ نظر آئیں گے، کوئی آپ کو وہاں پر خوبصورت پودے، خوبصورت پھل، خوبصورت جگہ نظر نہیں آئیں گی، اس طرح نظر نہیں آئیں گے کہ وہاں پر سبزہ ہو۔ دنیا میں بہت ساری جگہیں ایسی جہاں سبزہ، جھیلیں، پانی اور نہ جانے کیا کچھ ہے، لیکن فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خود گھر کے اندر ایسا حسن رکھا ہے، دنیا کی ہر چیز اس کے سامنے مات اور ہیچ ہے کہ اس کے سامنے کچھ حقیقت ہی نہیں رکھتی۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا میرا بندہ دائیں بائیں کی خوبصورتی کی وجہ سے نہ آئے، میرے گھر میں آئے تو میرے گھر کی خوبصورتی کی وجہ سے آئے، تو معمولی بات ہے۔ اس لیے یہ سمجھے بات کو، یہ بڑا اعلان ہے اور یہ بڑی تنبیہ ہے جو ارشاد فرمایا گیا کہ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اس میں جو شرارت کرے گا، جو نافرمانی، تو پھر ہم اس کو دردناک عذاب دیں، دردناک۔ وہ جو وہاں جا کر بھی جو گناہ سے باز نہیں آیا، یہاں آ کر بھی وہ گناہ کرے گا۔ جو عرب کے اندر گناہ سے باز نہیں آیا، عجم میں آ کر بھی گناہ کرے گا، اور جو یہاں سے گیا بدل کر تو وہاں سے آیا بدل کر، اس کی زندگی ویسی ہوگی جیسی عرب کے اندر گزار کے آیا، یہ اللہ کے گھر میں گزار کے آیا۔ وہاں جس گناہ سے بچا، جتنے لوگ، بہت سارے لوگ آ کر اپنا بتایا، جو تبدیل ہو کر آئے کہ وہاں جن گناہوں سے بچتے رہے، یہاں آ کر اللہ تعالیٰ خود ہی محفوظ رکھ رہے ہیں، وہ گناہ ہوتا ہی نہیں، بچا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو پھر یہ وہ جگہ ہے جو انبیاء علیہم السلام کی۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ نے کیا کرنا ہے یہاں، جب اللہ تعالیٰ کا گھر بنا دیا، سب سے پہلا حکم دیا اللہ تشرک بی شیئا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ اور انبیاء علیہم السلام تو معصوم ہیں، انبیاء علیہم السلام کے ہاں احتمال ہی نہیں شرک کا، لیکن یہ لوگوں کو بتلانے کے لیے کہ نبی کو حکم دیا جا رہا ہے تو تم کس کھاتے میں ہو، لوگوں کے لیے ہوگا میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات وہ کسی کی نہیں ہو سکتی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اندر صفات میں اللہ تعالیٰ یکتا ہے، کوئی اللہ کا نہ شریک ہے ذات نہ صفات میں، وہ اکیلا ہے، بگڑی بنانے والا وہی، انسان کو بچے اولاد دینے والا وہی، چاہے وہ بیٹے دے، چاہے وہ بیٹیاں دے، اور چاہے وہ دونوں دے، اور چاہے وہ دونوں نہ دے۔ وہ پھر کسی پیر کی قبر پر جانے سے نہیں ملتی، کسی بزرگ کی قبر پر جانے سے نہیں ملتی، وہ اگر ملے گی تو اسی در سے ملے گی جس کا حکم ہوتا ہے، اس نے کسی سے نہیں ملنے والا۔ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، نمبر 1۔ اور نمبر 2 فرمایا میرے گھر کو پاک فرما دیجیے، بتوں سے بھی پاک اور ظاہری گندگی سے بھی پاک۔ کن کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک و صاف فرما دی۔ اس لیے مسجدوں کو بھی پاکی کا حکم دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ ساری کی ساری مسجدیں یہ بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں، ساری کی ساری، یہ وہیں اس کا جاتا ہے معاملہ۔ اس لیے وہاں کی صفائی، ہر مسجد کی صفائی، کہ مسجد کو ہم تمام چیزوں سے محفوظ رکھیں، تمام گندگیوں سے۔ اور فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ، اب آپ لوگوں میں اعلان کر دیجئے حج کا، اعلان کریں کہ لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا گھر بنایا، حج کرنے کے لیے آؤ، حج کرنے کے لیے آؤ۔ عرض کیا کہ میری آواز کیسے پہنچے گی؟ فرمایا آواز لگانا تمہارا کام ہے، ایک ایک جگہ تک پہنچا دینا ہمارا کام ہے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں کھڑے ہو کر آواز لگائی, اللہ نے دنیا کے کونے کونے تک وہ آواز پہنچا دی, اور آج تو آرام سے موبائل سے پتہ چل جاتا ہے, بولتے ہاں ہماری آواز امریکہ میں سنائی دیتی ہے. جب ٹیکنالوجی ایسی بنا سکتے ہیں تو رب تعالیٰ اس پر قادر نہیں کہ یہاں کھڑا ہو کر بندہ بولے, اللہ پوری دنیا میں اس کی آواز پہنچا دے, سب جگہ پہنچا دی. یہاں تک کہ جو پیدا ہونے والے تھے جن کے لیے تھا سب تک پہنچا دی, اور جس نے لبیک کہا اس کے جواب میں اللہ اس کو زندگی میں ضرور اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے, ضرور جائے گا وہ وہاں, وہ لبیک پڑھے گا. تو لبیک اللہم لبیک یہ جواب ہے, جواب حاضر ہوں, وہ اس کا جواب ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آؤ پکارا اللہ کی گھر کی طرف, یہ جواب دے رہا ہے ہم آپ کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے آ رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا آئیں گے لوگ, کچھ پیدل آئیں گے, کچھ سفر کر کے آئیں گے, اونٹنیوں کا دور ہے, گھوڑوں کا دور ہے, اور آئیں گے تو ظاہر ہے سفر لمبا ہے, اور یہ اونٹنیاں دبلیاں پتلیاں ہو جائیں گی, اور ہر جگہ سے آئیں گے. آ کر کیا کریں گے, تاکہ وہ ان جگہوں کے منافع کا مشاہدہ کر لیں اور پھر اللہ کا ذکر کر لیں خاص ایام کے اندر. خاص ایام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر, وہ خاص ایام ہیں جو حج کے 5 دن خاص ہیں, ان دنوں کے اندر وہ خاص. اگر دیکھ لیں 8, 9, 10, 11, 12 اور 13 کو بھی رمی کا حکم ہوتا ہے کہ جو وہاں رہ پڑے تو وہ 13 کو بھی رمی کرے, وہاں پر رہنے کا, یہ خاص. اور ان دنوں کے اندر پھر قربانی کا حکم دیا گیا کہ جو حاجی حج تمتع کرنے جاتا ہے یا حج قران کرنے جاتا ہے اس کے لیے حکم ہے قربانی کرو. قربانی کرنے کے بعد حکم دیا اس کے بعد اپنی میل کچیل اتار دو, یعنی بندہ احرام سے نکل جاتا ہے, اب ناخن کاٹنا جائز ہو جاتا ہے, اب اس کے لیے بال کاٹنا جائز ہو جاتا ہے, گنجا ہو جائے, گنجا ہونے کے بعد اب اپنے بال کاٹ لے, ناخن کاٹ لے اپنے, اور اچھی طرح نہا دھو کر اپنا میل کچیل اتار لے. یہ جو دن احرام کے اندر رہا احرام سے وہ نکل گیا. اب قربانی کرنے کے بعد اب اس کو اجازت دے دی, اب یہ کر لو. اس کے بعد بیت اللہ کا آ کر طواف کرو, اور طواف سے مراد طواف زیارت ہے جو سب سے آخر میں حج کے اندر طواف کیا جاتا ہے. جو کرنا فرض ہے, رکن ہے, وہ بندے سے معاف نہیں ہوتا, ہر حال میں کرنا ضروری ہوتا ہے. جو حج کے خاص احکام ہے, چونکہ ابھی وہ مجلس نہیں اس لیے میں نے مختصراً عرض کر دیا. اور ہمارا یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے شعائر ہیں, اور جو ان کی پاسداری کرے گا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہتر ہے. اور چونکہ مشرکین اپنی طرف سے فلاں جانور بھی حرام ہے, فلاں جانور بھی حرام ہے, فلاں جانور بھی حرام ہے, اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا ہم نے سارے چوپائے تمہارے لیے حلال کر دیے. چند ہیں جن کو حرام کیا, اور ان کی تفصیل اس سے پہلے ہم پڑھ کر آ چکے کہ کون کون سے جانور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر حرام کرا دیے کہ ان کو کھانے کی اجازت نہیں, اور جن جن کو کھانے کی اجازت ہے بس ان کو کھا سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ ان کو ذبح کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا جائے, کسی غیر اللہ کا نام نہ لیا جائے. اگر غیر اللہ کا نام ہوگا تو وہ حلال جانور بھی حرام ہو جائے گا, اس کا کھانا جائز نہیں ہوگا. بہت سارے لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ گھر بنانے لگتے ہیں, گھر بنانے کے لیے کہتے ہیں جی کالا بکرا لا کر ذبح کرو اور اس کی بنیادوں میں خون ڈالو. ایسا کرنا حرام ہے, ایسا کرنا حرام ہے, اور وہ جانور بھی حرام ہو جاتا ہے, اس کو کھانے کی بھی اجازت نہیں. یہ یاد رکھے, یہ فضول بات ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں. ہاں گھر بنانے لگے آپ وہاں جائیں اور وہاں جا کر مصلی بچھائیں, وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ اس جگہ کو میرے لیے برکت والا بنا دیجیے, ضرور برکت والی بنے. کرنے والا کام تو ہم کرتے نہیں, یہ کریں وہاں بیٹھ کر جتنی توفیق ہو قرآن کریم کی تلاوت کر لیں, اور یا اللہ اس قرآن کریم کی برکت سے اس ساری جگہ میں برکت عطا فرما دیجیے تاکہ میرے لیے اس میں آسانی پیدا ہو. یہ جا کر یہ جانور وانور اس میں جا کر ڈالنا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, بالکل ناجائز عمل, اجازت نہیں ہے, اس سے بچنا چاہیے. اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کی دوبارہ یہ بات ارشاد فرمائی. جو شرک کرنے والا ہے وہ ایسا ہے آسمان سے گرا لیکن زمین تک نہیں پہنچا, راستے کے اندر جو جانور ہیں, گدھ ہیں, جو گوشت خور ہیں, انہوں نے راستے میں اس کو کھا پی کر برابر کر دیا, زمین تک پہنچنے کی نوبت ہی نہیں ہے, ختم. یا پھر وہ اوپر سے گرا, تیز ہوا نے اٹھایا اور کہیں اندھی اور گہری جگہ میں جا کر پھینک دیا. تو جو شرک کرنے والا ہے وہ کبھی راہ راست پر نہیں ہو سکتا. اس لیے قرآن کریم میں اعلان ہے اللہ تعالیٰ کا, اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف فرما دیں گے لیکن مشرک کی بخشش نہیں, مشرک کی بخشش نہیں جب تک وہ شرک سے توبہ تائب ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے نہ آ جائے. بہرحال خلاصہ یہ کہ ان آیات کے اندر خاص طور پر بیت اللہ کی عظمت بیان کی گئی اور اس کی پاسداری کا حکم بیان کیا گیا. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشقنا بمعصيتك. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم قنعنا بما رزقتنا یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام. ہم سب کے صغیرہ کبیرہ سب گناہوں کو معاف فرما دی. یا اللہ ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. مولا کریم اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام ہمارے والدین کی، ہمارے بیوی بچوں کی، بہن بھائیوں کی، دوست و احباب کی، تمام رشتہ داروں کی، اہل پاکستان کی، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجیے. مولا کریم اے الہ العالمین ہر اس کام سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجیے جو آپ کی ناراضگی والا ہو. اے الہ العالمین جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان دوری ہے اتنا ہمارے اور گناہوں کے درمیان دوری فرما دیجیے. اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین ہمیں جو آپ نے رزق عطا فرما رکھا ہے اس پر ہم سب کو قناعت عطا فرما دیجیے. یا اللہ قناعت عطا فرما دیجیے. اے اللہ ہم میں سے جن کے اپنے ذاتی گھر نہیں ان کو ذاتی گھر نصیب فرما دیجیے. مولا کریم اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو حلال برکت والا روزگار عطا فرما دیجیے. جن کو حلال روزگار میسر نہیں ان کی روزی میں خوب برکت عطا فرما دیجیے. آج بھی کچھ نوجوان میرے پاس آئے، روزانہ کوئی نہ کوئی آتا رہتا ہے، روزگار کے اعتبار سے پریشان ہے. یا اللہ سب جن کا دل روزگار میں نہیں لگتا ان کا دل روزگار میں لگا دیجیے. جن کا روزگار نہیں لگ رہا یا اللہ ان کا حلال روزگار لگا دیجیے. جن کا روزگار لگا ہوا ہے یا اللہ ان کے روزگار میں خوب برکتیں عطا فرما دیجیے. ہم سب کے رزق میں خوب برکت عطا فرما. ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. ہمارے ماہانہ سالانہ یومیہ خرچے بآسانی پورے فرما. ہمیں قرض لینے کی نوبت نہ آئے. یا اللہ اگر ہم میں سے کوئی مقروض ہو چکا ہے یا اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے قرض ادا کرنے کی ترتیب بنوا دیجیے. مرنے سے پہلے قرض ادا کرنے کی ترتیب بنوا دیجیے. اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین جتنے بھی ساتھی موجود ہیں ہم سب کے دلوں میں جتنی جائز تمنائیں ہیں یا اللہ محض اپنے فضل سے پوری فرما دیجیے. اے الہ العالمین ہمیں اپنے گھروں میں مسجد والا ماحول بنانے کی توفیق عطا فرما. گھروں کو یا اللہ جس طرح مسجدوں کو اعمال سے آباد کیا جاتا ہے، نمازوں سے، تلاوت سے، ایسی اپنے گھروں کو نمازوں اور تلاوت سے آباد کرنے کی توفیق عطا فرما. اپنی اولاد کی یا اللہ صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس کا غم بھی اور فکر بھی ہمارے اوپر سوار کر دے. یا اللہ سوار فرما دے. مولا کریم ان کی دنیاوی مستقبل سے بڑھ کر آخرت کے مستقبل کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم اے الہ العالمین ہماری اولاد کا دنیا کا مستقبل بھی بنا، آخرت کا بھی بنا. اے الہ العالمین دنیاوی منافع بھی عطا فرما، اخروی سارے منافع نصیب فرما. اے الہ العالمین کسی کو محروم نہ فرما. یا اللہ کسی کو محروم نہ فرما. اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین جتنی بھی دعائیں آپ کے محبوب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی سب ہم سب کے حق میں قبول فرما. جن چیزوں سے پناہ مانگی ان سب سے ہم سب کو پناہ عطا فرما. ہر خیر ہر مسلمان مرد ہر مسلمان عورت کو عطا فرما. ہر شر سے ہر مسلمان مرد ہر مسلمان عورت کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے ضعف کو، ہماری کمزوری کو قوت سے بدل دے. یا اللہ ہماری بیماری کو صحت سے بدل دیجیے. اس صحت اور قوت کو اپنی دین کے لیے لگانے کی توفیق عطا فرما. مرتے دم تک دین ان سے وابستہ رکھیے. دین پر استقامت نصیب فرما دیجیے. دین پر استقامت عطا فرما دیجیے. مولا کریم اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگا بغیر مانگے نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلى آلہ.